جس کا شباب خالق شباب پر فدا ہوتا ہے اس کو سینکڑوں جوانی اللہ دیتا ہے، اور جو مرنے والوں پر اپنا شباب فدا کرتے ہیں ان کی جوانی جو ہے وہ ایسی خستہ ہو جاتی ہے خوشبو، جوانی ہی میں بڈھے والے ہوتے ہیں، اور بڈھا جب اللہ والے پر جو فدا ہو جائے وہ بڈھے ہو کر بھی بڈھا نہیں ہوتا۔ کیفیت باطنی کے اعتبار سے مولانا رومی فرماتے ہیں جس طرح پرانی شباب کا نشہ تیز ہوتا ہے، اللہ والے بڈھے ہو کر ان کا نشہ اور تیز ہو جاتا ہے۔ خود قوی کرمی شود خمرے کون فرماتے ہیں، خود قوی کرمی شود خمرے کون، پرانی شراب کا نشہ تیز ہوتا ہے، خاصا خمرے کی باشد میں لدن، اور جو شراب اللہ کی طرف سے آیا آسمان سے۔ دوستو میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی، میرا شہر میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی۔ زمین والی تو کافر پیتے اور آسمان والی مومن پیتا ہے۔ ایک شعر یاد آیا جس پر 1000 روپیہ سکے والا چاندی کا آج سے 70-80 سال پہلے گورکھپور میں ریاض خیر آبادی نے پیش کیا تھا ایک رئیس کو، سبحان اللہ خان نام تھا، 1000 اشرفی دی تھی اس زمانے اس کے شعر کے بدلے میں۔ آج تو میں ایسے اچھے شعر کہہ رہا ہوں، مگر پہلے زمانے کے لوگ قدردان تھے۔ وہ شعر کیا تھا؟ اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا، اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا، آفے حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا، آفے حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تو لا جو تو رات کو پیتا ہے، یعنی تہجد میں اللہ کے کلام کو تلاوت سے، ذکر اللہ سے، یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دوستو اللہ پر فدا ہونے سے آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں بن جائے گی، اور غیر اللہ پر فدا ہونے سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ سمجھ دو کتنا خسارہ ہے، اس خسارے کی ذرا اہمیت کو سوچو۔ جو خدا پر فدا ہوا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اور جو غیر اللہ پر مرا اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ یہ جہاں بھی مانگ لو، یہ جہاں بھی مانگ لو، اور وہ جہاں بھی مانگ لو، مالک دو جہان سے دونوں جہاں کو مانگو۔ یہ تازہ شعر ہے مغرب سے پہلے، یہ جہاں بھی مانگ لو، وہ جہاں بھی مانگ لو، مالک دو جہان سے دونوں جہاں کو مانگ لو۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ملاؤں کے پاس خالی بس آخرت ہے۔ جس سے خالق جنت راضی ہوتا ہے اس کی جنت دنیا ہی سے شروع کر دیتا ہے۔ تو حدیث عظیم اللہ علیہ خالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ پر جان دیتا ہے، تقویٰ سے رہتا ہے، گناہوں کے حرام مزے کو لعنت مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت دیتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ سے ڈرنے والوں کو خدا 2 جنت دیتا ہے۔ حضرت محدث عظیم اللہ علیہ خالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقال الصوفیہ، میں صوفیوں کی تفسیر بیان کر رہا ہوں بھائی، مولانا لوگوں کی تفسیر علمانی میں دیکھ لیں، اور اگر چاہیں گے تو وہ بھی میں بیان کر دوں گا، میرے سینے میں تفسیر العلماء بھی، لیکن میں تفسیر صوفیہ بیان کر رہا ہوں، عاشقوں کی تفسیر۔ ملا اور محدث عظیم بیان کر رہا ہے شرح مشکات مرقات، قال الصوفیہ فی تفسیر حاضح الآیات، صوفیوں نے کہا کہ اس تفسیر صاحب کی تفسیر یہ ہے 2 جنت ملتی ہے، اللہ سے تقویٰ سے جو رہے وہ اس کو 2 جنتوں پھر دنیا بالحضور مال مولا، ایک دنیا جنت میں دیتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں اللہ رہتا ہے، اپنے دل میں وہ اللہ کو پاتا ہے، وہ باخدا رہتا ہے، خالق جہان سے وابستہ رہتا ہے، دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا دل ویران نہیں، اس گھر کا گھر والا بھی آباد ہے، بازوں کا دل تو ہے، خدا کا گھر تو ہے مگر گھر والا نہیں، کباڑ خانہ بنا ہوا۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اگر اس دل میں جس گھر میں گھر والا بھی رہتا ہے وہی گھر آباد ہوتا ہے، ورنہ ویران سا پڑا رہتا ہے، چہرے پر بھی اس کی ویرانی نظر آتی ہے۔ کروڑوں روپے کے بینک بیلنس ہیں، کاروبار کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر ہر وقت پریشان آپ کو نظر آئیں، اور ایک بوریا نشین چٹائی پر بیٹھنے والا اللہ کی تسبیح لے کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، تقویٰ سے رہتا ہے، اس کے چہرے پر آپ دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ یہ تو سارا جہان نہیں بیٹھا ہوا ہے، دونوں جہاں کی لذتیں آپ کے نام سے ملی۔ یہ مصرع بھی ہو رہا، دوسرا مصرع جب ہوگا آپ پوچھ نہیں جاتے۔ اللہ خالق 2 جہاں جو ان کا نام لیتا ہے دونوں جہاں کی لذت سے آشنا اور سرشار۔ کیا عمدہ شعر فرمایا خواجہ عزیز الحسن مجروح رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں۔ یہ چٹائی اور بوریے کی قیمت سمجھ لو کہ کیا ہوتی،
جہاں کوئی صاحب نسبت جس چٹائی پر بیٹھتا ہے تب سے بادشاہی سے افضل ہوتی وہ چٹائی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزا دے، کیا پیارا شعر فرمایا، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمِ دو جہاں سے فراغت ملے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمِ دو جہاں سے فراغت ملے. برعکس اس کے غیر اللہ پر مرنے والوں کی شکلوں پر دیکھو لعنت. 3 مرتبہ لعنت فرمایا اور سے جو حسینوں کے چکر میں پڑے گی، اور اللہ والوں پر دیکھو جا کر پاس پریشان بھی وہاں آ کر مطمئن ہو جاتا، سکون محسوس کرتا. جیسے کہ فریزر اور ریفریجریٹر میں کوئی گرم چیز رکھ دو ٹھنڈا ہو جائے گا نہیں، تو جن کا دماغ دنیا کی تفکرات سے گرم ہو رہا ہو پریشان، اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھے دیکھو کیسا سکون ملتا.